اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک بات کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے، ورنہ آپ ڈائریکٹ جہنم کے اندر جا سکتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا نا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ غریب اور مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو غریب اور مفلس انسان اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، وہ غریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ انسان سب سے زیادہ غریب ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر اس کی نیکیاں پہاڑ پہ رکھ دی جائیں تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر گھس جائے۔ اتنی نیکیاں لانے کے بعد، اتنی عبادتیں، اتنی نمازیں، لیکن ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے جو لوگ یہ کہیں گے، جن کے اس بندے نے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، وہ لوگ آ کر کہیں گے کہ مولا اس نے ہمیں گالی دی تھی، ہمیں اس سے بدلہ چاہیے۔ لوگ آ کر کہیں گے کہ اس نے ہمارے تھپڑ مارا تھا ایسے ہی اپنے حکومت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں، شہرت کے نشے میں، ہمیں بدلہ چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز طریقے سے مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی، یعنی مقبول جو اللہ نے قبول کی ہوں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ زندگی بھر میں ابھی ہماری 700 نمازیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا 5 پیسے ناجائز مارے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی، قیامت کے دن اس سے چھین لی جائیں گی، کیونکہ اس سے کہا جائے گا کہ اس کا پیسہ واپس کرو۔ وہ کہے گا میرے پاس تو پیسہ نہیں، وہ دنیا میں، وہ تو دنیا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا وہ تو دنیا ہی ختم ہو چکی ہے، اب کوئی دنیا نہیں بچی، تمہارا گھر کیا دنیا کا ہی نام و نشان نہیں بچا، قیامت آ چکی ہے، تو وہ پیسہ کہیں سے نہیں لا سکے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، صرف اس کی نیکیاں ہوں گی، تو وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان گناہ گاروں کے گناہ اس کے سر پہ لاد دے جائیں گے اور اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ تو پہلی چیز، اگر کوئی بندہ دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو ان نمازوں کی حفاظت بھی کرنا ہے اور گناہوں سے بچ کر۔ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ ہماری نمازیں بھی قیامت کے دن ان لوگوں کو دے دی جائیں جن کے حقوق ہم نے پامال کیے۔ تو اگر ہم کسی کی لیماری کر رہے ہیں، پیسہ مار رہے ہیں، حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں، تو پھر یہ بڑا غلط کام ہے، اور قیامت کے دن اس سے ہماری ساری نمازیں خراب ہو سکتی ہیں، ساری عبادتیں، نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ تو نماز روزے کے بعد جو سب سے بڑا انسان کے اوپر فرض ہے نا، وہ حلال رزق کا کمانا، حلال رزق۔ تو آپ کمائی جب کریں نا تو اس میں حلال طریقے سے کمائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ حرام طریقے کو اختیار کرتے ہیں پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر 5 پیسے کسی نے کسی کے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔